بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ہے عالمی حدت، گلوبل وارمنگ۔ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈا۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت مطلب ٹیمپریچر بہت موزوں ہے اور معتدل ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ مطلب گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلہ پر بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی اور اقوام متحدہ UNO میں اس مسئلہ پر سائنس دانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیالات ہوئے اور اس سے مدافعت کے لیے کئی اہم قدم ان ممالک میں لیے جا رہے ہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں، جن کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں۔ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیسیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آبنجرہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھن CO2، میتھن CH4، نائٹرس آکسائڈ NO2، اوزون وغیرہ۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلے میں 31 اور میتھن 149 زیادہ پیدا ہونے لگی ہے۔ میتھن گیس دھان کے کھیتوں میں گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ ہماری زمین میں جو آفتاب کی شعاعیں آتی ہے مطلب جو روشنی آتی ہے وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.75 OC بڑھ گیا ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی 10C سے 60C تک کا اضافہ ہو جائے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ اس کی وجہ سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارا دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ موسموں کی معینی مدت مطلب جو مدت متعین بھی ہے اس میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔ بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ طوفان، سیلاب اور قحط کی کثرت سے گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترتیبی اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمیں اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے۔ جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترغیب کریں۔ حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دی جائے ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا۔
پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔ گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ لکڑیوں اور کوئلہ کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو فطرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2007 میں کیوٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس تجویز کی ہدایت کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تنازعات کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوشش جاری ہے۔ امریکہ کے سابق صدر نائب صدر ال گورے نے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کرایا۔ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک 5 دنوں کا بال وگیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبدالکلام تھے۔ اس 5 روزہ کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے: پاپولیشن اور گلوبل وارمنگ۔ اس کانگریس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 654 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک سے 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا۔ بچوں، ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلباء و طالبات میں بیداری لا کر کرا رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء و طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذہن انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کی تراکیب کرنے ہوں گے۔ طلباء و طالبات بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ مذکورہ بالا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے ان سنگین مسائل کو دور کرنے اور حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا، اس سے نپٹنے کا اکثر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تھا گلوبل وارمنگ مضمون جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اگر ہمارے چینل اپنا اردو چینل قمر عالم اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور کس طرح کی لگی ضرور بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔